بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل علم، علماء کرام، ذی وقار سننے والے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سنن والیاں باوقار، با کردار، با حیا، با شرم، با بھرم، با پردہ، لائق صد احترام میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر ایک دعا ہے، درخواست ہے کہ جو اس وقت تک محض اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ دے دین دے سنن دی خاطر اپنی زندگی نو قرآن و سنت دے مطابق بنان دی خاطر، اپنیاں غلطیاں نو قرآن و سنت دے مطابق درست کرن دی خاطر مرد و خواتین رات دے اس حصے تک بیٹھے نے۔ اے الہ العالمین، اے عرش عظیم دے مالک، اے مالک دو جہاں، اساں سارے دے، انہاں دے بھی، خواتین دے بھی، مردان دے بھی، سب حاضرین و سامعین دے زندگی بھر دے گناہ نو معاف فرما دے۔ اللہ زندگی بھر اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی بھر اللہ جس کلمے نو اساں پڑھے ہے اور جس کلمے دا اساں زندگی چ انتخاب کیتا ہے، اے الہ العالمین، اے رب السماوات والارض، اے مالک الملک، اے اللہ ساری کائنات دے دل تیرے قبضہ قدرت دے اندر نے۔ اللہ تینو تیرے رب ہون دا واسطہ ہی ساری زندگی اس کلمے دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما۔ میرے دوستو اور بھائیو، رات دا کافی وقت گزر چکا ہے، ایک دعا ضرور کریں کہ اے اللہ تو ساری کائنات دا خالق مالک ہے، اور تیرے بارے ساڈا یقین ہے کہ تو ساری کائنات نالوں زیادہ اپنے بندیاں نال پیار کردا ہے۔ تیری صفت ساڈے کناں دے اندر گونج دی ہے کہ تو ارحم الراحمین ہے۔ اے ارحم الراحمین، اے شفقتاں کرنے والے، اے پیار و محبت کرنے والے، اے الہ العالمین، اس ادارے دے بانی حضرت مولانا قاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نو اللہ جنات الفردوس دیاں منزلہ دے اندر اللہ راحت والی زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ زندگی بھر انہوں نے جو تیرے قرآن و سنت دی خاطر، تیری دعوت توحید اور تیرے پیارے پیغمبر دی ترتیب حدیث دی خاطر اے اللہ جد و جہد کی تھی، اللہ قیامت دی صبح تک اس نو انہاں دے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے۔ میرے دوستو اور بھائیو، میں نے معلوم ہے، اس چیز دا احساس ہے کہ تساں کتنے وقت تو کرسی تے بیٹھے ہو۔ اللہ رب العزت تہاڈا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً انسان ہے، تھک جاندا ہے، مگر یہ تہاڈی محبت ہے اس ادارے نال، دین نال، شریعت نال۔ اے اللہ اس محبت نو قائم و دائم فرما دے۔ تساں مواعظ حسنہ کل تو سن رہے ہو، علماء کرام قرآن و سنت بیان کر رہے ہیں۔ حضرات میں صرف چھوٹا جی ایک مغالطہ دور کرنا چاہنا۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان نو مغالطیاں کولوں محفوظ فرما کے علم و یقین والی زندگی نصیب فرمائے۔ کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اساں سارے کلمہ پڑھے تے تساں سنے ہوئے کہ جیڑا بندہ کلمہ پڑھ لے وہ کون ہو ویندا ہے؟ یار میں نے پتہ روٹی کھادی نو شاید کافی دیر ہو گئی اسی تو، پر اجاں روزے تک یہ نہیں ہے۔ کلمہ پڑھن نال بندہ کون ہوندا ہے؟ سارے دسو کون ہوندا ہے؟
میں اج تانوں آدا پیا کلمہ پڑھن نال مسلمان نہیں بندا۔ تساں آکھسو یار اے اج نویں گل سنی سی تے کلمہ کفر دا مولوی سٹیج تے پیا بولیندا ہے۔ مینوں پتہ ہے، ظاہر بات ہے۔ تساں مینوں آکھیا کلمہ پڑھن نال بندہ کی ہو جاندا ہے؟ ہن چپ نہ کرو، جیڑی گل کیتی نے او تے دسو نا۔ کلمہ پڑھن نال کی ہو جاندا ہے؟ مسلمان ہو جاندا ہے۔ ہن اگلی گل میرے کول سنو، بھئی ایک پیو ایک پتر نو میڈیکل کالج وچ داخلہ دیویندا ہے۔ یہ ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، اس نو میڈیکل کالج داخلہ دیوایا، اس داخلہ لے لیا، میڈیکل کالج داخل تھی گئی ہے۔ تے اس نہ اس میڈیکل کالج دے اندر داخلے تو بعد نہ اس ڈاکٹری دا نصاب پڑھیا، نہ استاد دے لیکچر سنے سو، نہ عمل کیتس۔ اے دسو بھئی اے امتحان دے کے ڈاکٹری دی ڈگری اس نو مل وئی سی؟ زور نال دسو۔ میں گل اج تواڈے کول پوچھنی ہے، ہن تھوڑی مولوی تھکن بول بول کے تھوڑا تو تسیں بولو۔ میں تواڈے کول وپار دی گل پوچھدا پیا، ایک بندہ ہے اور ڈاکٹری دے اندر میڈیکل کالج داخلہ لے سو جو میں ڈاکٹر بنا، ڈاکٹری دا داخلہ اس نو مل گیا ہے، فارم فل تھی گیا ہے، ہن نہ اس نصاب پڑھے ہیں، نہ استاد دے لیکچر لے سو، نہ اس تے عمل کیتا سو، نہ ایدہ امتحان ہویا، نہ نصاب پڑھے سو۔ اینو 4 یا 5 سال دے بعد ڈاکٹری دی سند مل وئی سی، اے ڈاکٹر ہو سی۔ حضرات انہی طرح گالے میں مختصر پیا کرے نا، کلمہ پڑھن نال اسلام وچ داخلہ مل ویندا، اسلام وچ داخلہ مل ویندا۔ جس کلمہ نہیں پڑھیا انہوں اسلام وچ داخلہ نہیں ملدا، تے داخلہ مل گیا ہے۔ ہن مسلمان ہون دی ڈگری تداں اس نو مل سی جداں اسلامی نصاب بھی پڑھ سی، اس نصاب دے استاد دے لیکچر بھی لئی سی، سن سی، وتے اس دا امتحان ہو سی۔ جے اس استاد دے لیکچر دے مطابق، اس اسلامی نصاب دے مطابق امتحان وچ پاس ہو گیا تو ول اس نو مسلمان ہون دی ڈگری مل سی۔ تے جے اے نصاب ہی نہیں پڑھیا، استاد دے لیکچر ہی نہیں سن دے، تے وقت امتحان وچ کیویں پاس ہو سی؟ میں ایک مثال نال سمجھینا، اج میں تانوں سورہ والا خطبہ سنا چھوڑے، ہن اگلی گل غور نال سنا۔ ہر نصاب دے اندر امتحان ہوندا ہے تے تاں بندہ پاس ہوندا ہے جے سوالاں دے جواب ہون درستے۔ مثال دے طور تے اساں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اساں کلمہ پڑھے ہے، اس اسلامی نصاب دے اندر ہن اساں داخل ہو گئے ہیں، اسلامی نصاب پڑھنا ہے، اس دا امتحان دیونا ہے۔ ہن اسلامی نصاب ہے ایک قرآن مجید، انہیں ہے کہ نہیں؟ اور فرقیاں دی گل نہیں پیا کرندہ میں آج۔ اسلامی نصاب کون ہے؟ قرآن مجید ہے۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، سوال آوائندہ تے ہر پیپر دے اندر کچھ سوال لازمی ہوندے ہیں، کچھ اختیاری ہوندے ہیں، ہر دے اندر۔ مثال دے طور تے 6 سوال ہیں، 7 سوال ہیں، لکھا ہے کہ سوال نمبر 1 یہ لازمی کرنا ہے، اس دا جواب لازمی ہے۔ باقی سوال انہیں چوف اتنے سوال اختیاری نے، جیڑا مرضی ہے کر لے، لیکن فلاں سوال اس دا جواب لازمی ہے۔ اگر لازمی سوال دا جواب نہ ہوئے تے پیپر اچ پاس ہون واسطے اس لازمی سوال دا جواب ضروری ہوندہ۔ ایتھے توڑی میری گل سمجھ لینے، اور تھکے بیٹھے ہو، میں نے پتہ ہے تساں اکے ہی بڑے بیٹھے ہو، پر آج میں گل تانوں سمجھاونا چاہنا، مغالطے دور ہو جان۔ اسا صرف کلمہ پڑھ کے نہ ڈھول وجیندے رہی جو میں مسلمان ہاں۔ اسلام سوال پیدا ہوندہ ہے۔ اہم بات کرن لگا، سوال اسلامی نصاب سب تو اہم ہے، جس دا جواب لازمی ہے، اور ڈاکٹری سوالات دے اندر پریکٹیکل بھی ہوندہ ہے، جس نو عملی طور تے کر کے
दिखावना होंदा है, सिर्फ तहरीर नहीं होंदी। बच्चे नूं आखिया जांदा है इनू इंज करके हल करके विखा। हुण इस्लामी निसाब विच सवाल है अहम, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करें। तवज्जो करना, ये अहम सवाल है। ये पास न होया इस विच ते सारे सवालों के जवाब भी होण, ये फेल होएगा, इनू मुसलमान होने की डिग्री नहीं मिलेगी। इन्ना अव्वल मा युहासबुल अब्दु बिसलातिही इन सलहत फकद अफलह व अंजह व इन फसदत फकद खाब व खसरा। नसाई शरीफ है, रसूलुल्लाह ने फरमाया सब तो पहला सवाल बंदे दे कोलों लाजमी तौर ते नमाज दा होएगा। इन सलहत, अगर नमाज दा जवाब दुरुस्त करार दिता गया, निसाब दे मुताबिक होवे, ऐन उस्ताद दे लेक्चर दे मुताबिक होया, फकद अफलह व अंजह, एक कामयाब हो जाएगा, इनू कामयाबी मिल जाएगी, इम्तिहान विच पास हो जाएगा, मुसलमान होने दी टिकट मिल जाएगी, मुसलमान होने दी सनद मिल जाएगी। व इन फसदत, रसूल अकरम ने फरमाया अगर इस सवाल दे अंदर फेल हो जाता है, ये सवाल दुरुस्त जवाब नहीं दे सकता, दुरुस्त प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फकद खाबा व खसरा, ये नुकसान दे अंदर आया, घाटे दे अंदर आया, यदि मेहनत रायगान गई, अज इनू मुसलमान होने की सनद नहीं मिलेगी। सवाल क्या है? अकीमुस्सलात, ये निसाब दे अंदर है, कुरान दे अंदर है। असा इस्लामी निसाब दे तालिब इल्म है, असा दाखला ले बैठे हैं, सवाल असा सारे ते आ गया, तेरे ते ही मेरे ते ही। हाँ भाई आपने दाखला लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, इस्लामी निसाब में दाखिल हुए, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करें। बताएं कैसे होती है नमाज, अमली तौर पर कायम करके दिखाएं। अगर जवाब साडा निसाब दे मुताबिक होएगा तो दुरुस्त, और अगर निसाब दुरुस्त दे निसाब दे मुताबिक नहीं होएगा तो किवें कायम करिए? अकीमुस्सलात, सलात दा माना दुआ है, दुआ सलात दा माना जेड़ा अरबी लुगत दे अंदर ए तहरीकुस सलवैन, दोनों बुंडणियां दा हिलाना, इसनू सलात आख्या जाता है। हुण अकीमुस्सलात, नमाज कायम करें, सलात दुआ कायम करें, कैसे कायम करें? तवज्जो करना, कैसे कायम करें? अकीमुस्सलात सवाल है, मैं हल करना है, तुसा हल करना है, सारे ने हल करना है। असा सारे इस्लामी निसाब दाखला लैके बैठे हैं। हुण मुसलमान होने की सनद तो तां ही मिलेगी ना जे असा इस निसाब के इम्तिहान विच पास हो जावांगे। हुण मैं तुहाडे कोलों पुछना, तुसीं भी तो सुनते बैठे हो कुरान मजीद दी, ये सवाल है अकीमुस्सलात, नमाज कायम करें, कैसे करें, कैसे होती है नमाज, कितने औकात हैं, कितनी रकात हैं, क्या है, क्या तरीका नहीं, इसकी शरायत क्या है, कैसे है? अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह फरमांदा लोगो मैं निसाब भी आला दिता है, ते अल्लाह दी कसम है मैं उस्ताद भी आला दिता है, उस्ताद भी आला दिता है। तालिब इल्म परेशान है, हाय सवाल आ गया है निसाब दे अंदर, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, कैसे कायम करें? मेहरबान उस्ताद कहते हैं, मुअल्लिम कायनात फरमाते हैं, मुर्शिद कायनात फरमाते हैं, इस इस्लामी निसाब के उस्ताद कहते हैं निसाब भी अल्लाह का है, उस्ताद भी अल्लाह ने दिया है, ये उस्ताद भी अल्लाह का दिया हुआ है। मेहरबान कितना है? फरमाते हैं मेरे तालिब इल्मों, मेरे शागिर्दों, परेशान न हो, इस्लामी निसाब में दाखला लेने वालों परेशान होने की जरूरत नहीं। आओ मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं ये सवाल का जवाब कैसे देना है। सल्लू कमा रहे तुमूनी उसल्ली, आओ मैं नमाज पढ़कर दिखाता हूं, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। जैसे मैं नमाज पढ़ता जाऊं वैसे नमाज पढ़ते जाओ, तुम इस सवाल के अंदर कामयाब हो जाओगे। सुनिए, सल्लू, नमाज पढ़ो, कैसे?
آؤ پریشان کیوں تھیں دے وے سلو کما رہے تمونی اسلی میں ہی پہ پردتوں کو عملی طور تے جواب ویک کر کے دکھیں نا میں جی میں نماز پڑھدا میں کو دیکھو سلو کما رہے تمونی او طالب علموں پریکٹیکل طور تے میں نو دیکھو میں نماز پڑھنا کما رہے تو مونی اسلی ویسے ویسے نماز کی ادا کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے میں مثال دے طور تے پریکٹیکل کر نماز پڑھنی ہے ایک آپشن ہے معروضی سوال ہے اللہ دے رسول نے فرمایا سلو کما رہے تمونی اسلی نماز پڑھیں جیسے مجھے دیکھتے ہیں اسلامی نصاب دا اہم سوال ہے کیسے پڑھیں جی ایک آپشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز شروع کر دیں اللہ کے نام سے دوسرا آپشن ہے اللہ اجل نماز شروع کر دیں تیسرا آپشن ہے اللہ اکبر معروضی سوالات ہوتے ہیں نا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ایک آپشن کیا ہے کہ نماز کو پڑھنا ہے شروع کرنا ہے کیسے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا آپشن ہے اللہ اجل تیسرا آپشن ہے اللہ اکبر درست جواب کیا ہوگا سارے بولو جڑے نماز پڑھ دے ہو سارے بولو درست جواب کیا ہوگا کیوں استاد نے یہ سکھایا ہے کس نے سکھایا ہے حالانکہ بسم اللہ تے اللہ دا نام ہے نا اللہ اجل بھی اللہ دا نام ہے اللہ خالق بھی اللہ دا نام ہے مگر درست جواب نہیں ہوئے گا درست جواب وہی ہے جو استاد معلم کائنات نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے کس سے شروع ہوگی اللہ اکبر سے اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اکبر ہو گیا اب ہاتھ کہاں لے جائیں اوپر رکھنے ہیں سینے پر باندھنے ہیں ناف کے نیچے باندھنے ہیں چھوڑنے ہیں یہ آپشن ہے معروضی سوال ہے نماز کے لیے نماز پڑھنی ہے امتحان ہو رہا ہے اگر کامیاب ہو جاؤ گے اس سوال کو لازمی طور پر درست حل کرنا ہے بیٹو خیال کرنا جواب کیا ہے اب سوچئے ہاتھ باندھنے ہیں کہاں باندھیں سر پر باندھ لیں ایک آپشن ہے سینے پر باندھ لیں دوسرا آپشن ہے ناف کے نیچے باندھ لیں تیسرا آپشن ہے چوتھا آپشن ہے ہاتھ چھوڑ دیں اب درست جواب کیا ہوگا بولو کیوں بخاری شریف کی حدیث ہے استاد نے سکھایا ہے استاد اس وجہ سے نہیں جو وہابی کر دینے میں پہلے تو انہوں کے بعد فرقے دی نہیں اج بات کرنی ہے کہ ایسا مسلمان بننا ہے سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں کیوں باندھنے ہیں یہ درست کیوں ہے سر پر ہاتھ باندھنے درست کیوں نہیں ناف کے نیچے کیوں نہیں چھوڑنے کیوں نہیں اس لیے کہ استاد نے یہ کہا ہے شاگرد حضرت سہل ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی فرماندہ ہے سانو نماز دا طریقہ سکھایا جاندہ سانو حکم دیتا جاندہ کہ اساں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی زرا پر رکھیں بائیں ہاتھ کی زرا پر رکھیں یاد رکھ لو اس نو رسغن مورچہ آکھ دیں ساڑی پنجابی انو ارکاں تے کونی آکھ دینے اس کونی کو لا کے اتھو تک اس نو لفظ عربی کی آکھ دینے زرا آکھ دینے ہاتھ دایاں بائیں ہاتھ کی زرا پر رکھیں اور اس نو دھنی تلے لے کے کوئی بندے دا پتر جا کے وکھائے تا صحیح گال نہیں سمجھ آئی وہ گھسے ہو بیٹھے ہو کامیابی کیسے ہے جب تک ہم اپنے سوالوں کا جواب اسلامی نصاب کے مطابق درست نہیں دیں گے ہم پاس نہیں ہو سکتے حضرات اگلی بات ہے مثال دے طور تے نماز دے اندر اگلا آپشن ہے ہاتھ بن دیتے نے نماز دے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا کوئی اور سورت پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے یا کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں پہلا آپشن ہے کہ نماز کے اندر خاموشی سے کھڑے رہیں
دوسرا آپشن ہے کوئی بھی سورت پڑھ لیں. تیسرا آپشن ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہر سورت میں پڑھیں. ٹھیک ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پہلا آپشن کیا ہے؟ خاموشی سے کھڑے رہیں. دوسرا کوئی بھی سورت پڑھ لیں. تیسرا آپشن کیا ہے؟ سوال کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب جواب درست کیا ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ استاد نے سکھایا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. تو میرے بھائیو اسی طریقے نال اگلی بات میں بات اگے شروع کرنا، کیونکہ تو سانو سور نال دا بھاویں تو بندہ گل ہی بیٹھا کٹے، تو سبحان اللہ ہی آکھنی ہے نا. اگلی بات نماز دے اندر میں بڑا مختصر شارٹ کیتی جانا، ورنہ میں گیا ریتڑی دے اندر، ایک کلور کوٹ دے اندر ہے، ضلع بکھر دی تحصیل ہے، بہت بڑا موضع ہے. پچھلے نومبر نو 2022 دے 16 نومبر نو میں گیا، اتھے کوئی بھی اہل حدیث کو نہیں سی، ایک بھی اہل حدیث کو نہیں سی. حضرات میں اتھے نماز کیتی ہے، تکبیر تحریمہ کو لا کے سلام تک ایک ایک ادا نو میں رسول اللہ ثابت کیتا ہے. اللہ دی قسم 11 خاندان اہل حدیث ہوئے. اس وقت پھر میں دوسری تقریر 18 دسمبر دے اندر کیتی ہے، اور الحمدللہ جتے اہل حدیث کوئی نہیں سن، 11 خاندان پہلی تقریر تے اہل حدیث ہوئے، تھڑا دھڑ لوگ اہل حدیث ہونے شروع ہوئے. الحمدللہ ایک بہت بڑی مسجد انہاں اپنے علاقے دی مدد نال تعمیر کر چکے نے، پلستر ہو رہی ہے، لنٹر پہ چکا ہے. الحمدللہ میرے بھائیو آؤ دعوت دیو لوگاں نو، لوگ تیری دعوت دے پیاسے نے. سوال ہے کہ قیام دے اندر میں ہاتھ بن کے پڑھے ہے، الحمد شریف پڑھی ہے، میں سورت پڑھی ہے، تے اگے میں گیا رکوع تے. توجہ کرنا، رکوع تے گیا. ہن سوال ہے کہ میں رکوع تے سجدے چ بھی قرآن پڑھ سکنا؟ گل نو سمجھیا ہے؟ قیام وچ رکوع قیام وچ میں قرآن پڑھیا، سورہ فاتحہ پڑھیے، تے قیام نالوں زیادہ عاجزی و انکساری دی حالت رکوع دی ہے، اس نالوں زیادہ عاجزی و انکساری دی حالت کس دی ہے؟ سجدے دی ہے. کیا میں سجدے چ اللہ دا قرآن پڑھ سکنا؟ کیا میں سجدے چ اللہ دا قرآن پڑھ سکنا؟ ایک آپشن ہے کیوں نہیں، قرآن قرآن ہے. قرآن کس ویلے منع ہے؟ قرآن تو ہر وقت پڑھیا جا سکتا ہے، پڑھ لا، رکوع جی پڑھو، سجدے جی پڑھو. دوسرا آپشن ہے کہ نہیں پڑھنا. ان سوال دا جواب درست کیا ہے؟ بولو. نہیں پڑھنا. کیوں؟ ساڑھے استاد نے کہا انی نہیتو ان اقرأ القرآن فی الرکوع والسجود. مسلم شریف دی حدیث ہے، اللہ دے رسول فرمایا ہے کہ مینوں نماز دے اندر رکوع اور سجدے دے اندر قرآن دی تلاوت تو منع کیتا گیا ہے. لوگوں قرآن ہے قرآن. اج لوگ قیاس کر دینے، اپنی اپنی رائے پیش کر دینے. ملنا دوڑ کے آندہ ہے اخدہ ہے ویکھو وہابی کڈے بھیڑے نے، ایک قرآن کو روک دینے. میں بابے دی قبر تے قرآن ہی تے پڑھے ہے نا، میں کڑے گانے آکھے نے، کل خانی تے اساں قرآن ہی پڑھے ہیں نا، کیڑی غیر گل کیتی ہے، ختم تے تیجے تے قرآن ہی پڑھے ہیں نا، کیڑا اساں غلط کم کیتا ہے. میرے بھائیو سن لو، کامیابی اس دے اندر ہے کہ امتحان دے اندر کامیاب تدو ہوئے گا جدوں اس دے ہر سوال دا جواب اس دے استاد دی تعلیم دے مطابق ہوئے گا. اللہ دے رسول نے قرآن نو رکوع وچ پڑھن تو منع کیتا ہے. رکوع وچ پڑھے قرآن تے ثواب نہیں ہوئے گا، گناہ ہوئے گا، نماز درست قرار نہیں پائے گی. اسے واسطے کہ تیرا ہر او جواب درست تدو بنے گا جدو نصاب اور استاد دے مطابق ہوئے گا. اگر نصاب اور استاد دے مطابق نہیں تو جواب درست نہیں ہو سکتا. اسے واسطے اللہ رب العزت نے اہل ایمان نو دعوت کیا دیتی ہے کہ خیال کرنا مسلمان پہ بن دیں، اتھے اپنی رائے نہ پہ پیش کریں، اپنے اجتہاد قیاس نہ کریں، اس نصاب
تاں پاس سیں جے نصاب تے استاد دے مطابق چپ کر کے عمل کرے سے اپنی رائے نہیں اپنی خواہش نہیں سنیے قرآن اج بدقسمتی یہ ہے کہ مولوی نے اج اللہ دے رسول جو مرشد معلم کائنات ہے جس نو اللہ نے نصاب دا استاد بنایا ہے اج اس دی بات نو نظر انداز کر کے مولوی اپنی رائے نو دین اور شریعت بنا کے جواب بنا کے پیش کردہ ہے یہ تو میدان معاشر دے اندر پتہ چلے گا جدو امتحان تیرا دا پرچہ جائے گا دیکھو اس طالب علم دی نماز دیکھو اس دا فتوہ دیکھو اس دا عمل دیکھو اس دا روزہ دیکھو اس نے اپنے انہاں سوالان دے جواب وچ اپنے استاد دے مطابق کیتا یا نہیں کیتا اگر استاد دے مطابق جواب نہ ہویا مولوی ہے تو فیل ہو جائے گا مرشد کہلانے والا فیل ہو جائے گا گدی نشین فیل ہو جائے گا دنیا دار فیل ہو جائے گا یہ اپنے آپنو ملہ کہلانے والا فیل ہو جائے گا رب کعبہ دی قسم مسلمان ہون دی سند اس نو ملے گی جس نے اس نصاب دے مطابق اور استاد دے مطابق زندگی گزاری ہے پھر میں اللہ دی قسم اللہ رب العزت دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اللہ وجہ البصیرت کہہ رہے ہیں انشاءاللہ میدان معاشر ہوئے گا جدوں ساڑھے سوالان دے جوابات حل ہونگے اللہ دی قسم ہے اہل حدیث ہی بڑا خوش نصیب ہوئے گا جس دے سوالان دے جواب رسول اللہ دے طریقے تے ہونگے اس دی نماز ہوئے گی نماز محمدی ہوئے گی اس دی دعوت ہوئے گی دعوت محمدی ہوئے گی اس دی فقہ ہوئے گی فقہ محمدی ہوئے گی اس دا فتوہ ہوئے گا فتوہ محمدی ہوئے گا اس دی ادا ہوئے گی ادا مصطفیٰ ہوئے گی اس دے نام اعمالج لکھیا جائے گا اس دے پیپر تے فرشتیوں اس دا ہر سوال دا جواب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرشتیوں لکھ لو اس اہل حدیث تے ہر سوال دا جواب وہی ہے جو اس دے استاد مصطفیٰ نے سکھایا ہے الحمدللہ الحمدللہ اہل حدیث مسلک وچ نبی دی حدیث دے انکار دے بہانہ نہیں ملے گا جاؤ ایک حوالہ لاؤ کہ اہل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے ایک بات دے مقابل چ بہانہ کر جائے کہ میں اے حدیث اے بات رسول اللہ دی اپنے مرشد دی اپنے استاد دی معلم کائنات دی استاد دی مرشد دی یہ بات میں نہیں مندا اس بہانے دی وجہ کر کے کائنات مر سکتی ہے کوئی نبی دی حدیث دے مقابلے چ اہل حدیث نو بہانہ کر دیاں نہیں دکھا سکتا ہے اور تساں حضرات میں تے حیران ہونا اللہ 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 دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا نماز دا ایک طریقہ ہے مالک ابن حویرس کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دو او سوروی لے ساں اساں بلوچ ہیں بیمار میں ضرور ہوں پر ساڑی مشین بڑی بعد گرم ہوندی ہے ناراض تو نہیں بیٹھے حضرات توجہ کرنا مالک ابن حویرس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف دی حدیث ہے فرمانے انہو رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی اذا کان فی وطر من صلاتہی لم ینحز حتی یستوی قائدا ویعتمد بیدیہ علی الارض اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا نماز دا ایک طریقہ ادائے ہے کہ جدوں آپ نماز پڑھ دینا تے نماز دے اندر پہلی اور تیسری رکعت دے اندر پہلی اور تیسری رکعت دے اندر دو سجدے کرن تو بعد حدیث بخاری شریف دی ہے دو سجدے کرن دے بعد آپ بیٹھ جاندے بیٹھ کے پھر ہاتھ ٹیک کے کھڑے ہوندے اے اللہ دے رسول دا استاد دا طریقہ ہے آپ نے کیا فرمایا نماز انہیں پڑھنی سلو کما رہے تمونی مسلی
میرے طالب علموں، نماز کیسے پڑھنی ہے یہ سوال ہے، کیسے پڑھنی ہے؟ پریشان نہ ہو، آؤ میں تمہیں نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور صحابی کہندے انہو رأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے استاد کو دیکھا۔ استاد کی فرما رہے ہیں نماز ویسے پڑھو جیسے مینوں دیکھ دے ہو، میں تونوں بار بار رپیٹ کر کے سمجھا رہے ہیں۔ نماز کیسے پڑھنی؟ جیسے مجھے دیکھو۔ تے اس شاگرد کیا کہندا ہے انہو رأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دے رسول نو ویکھیا۔ آپ نے جو فرمایا میں ویکھ کے نماز پڑھو تاکہ تہاڈی نماز درست ہوئے۔ میں کیا دیکھیا ہے؟ اذا کان فی وتر من صلاتہ، میں اپنے مرشد نو دیکھیا، اپنے معلم نو دیکھیا، اپنے استاد نو دیکھیا۔ اذا کان فی وتر من صلاتہ، جدوں آپ تاک رکعت پڑھ دے دو سجدے دے بعد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لم ینہض حتی یستوی قائدن، آپ بیٹھ جاندے نے، پھر بیٹھ کے کھڑے ہوندے نے۔ کھڑے بھی کیسے ہوندے نے؟ یا تمدو بیدیہ علی الارض، آپ دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر کھڑے ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے میں تے اے بھی ویکھے اللہ دے رسول نو کہ آپ ہاتھ زمین تے کیویں رکھ دینے؟ فرمایا ایسے ہاتھ زمین پر رکھتے جیسے عورت آٹا گوندتے وقت ہاتھ بناتی ہے۔ آٹا اینی گنیندی ہے، اینی گنیندی ہے۔ آئے ہائے، شاگرد اتھو تک پہ دسیندا ہے کہ میں ویکھیا تاکہ میں نماز وچ فیل نہ ہو جاواں، نماز دے پیچھے فیل نہ ہو جاواں۔ ایک صحابی آکھ رہا ہے میں ویکھیا ہے آپ بیٹھ دینے ہاتھ ٹیک دینے، دوسرا آکھ دا میں اے بھی نال ویکھیا ہے انج کر کے ہاتھ ٹیک کے کھڑے ہوندے جویں آٹا گنن ویلے بی بی ہتھاں نوں بناندی۔ گل سمجھ آ رہی نہیں کہ نہیں آ رہی؟ اللہ اللہ، مولوی بہانہ کر جاندا ہے، مولوی بہانہ کر جاندا ہے۔ ہائے اللہ دی قسم، اللہ تیرا شکر ہے سانو بہانے چو نکال کے مصطفیٰ دا پروانہ بنائے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ بہانہ کیتا مولوی نے کہ نہیں نہیں نہیں، واستوا قائمن علی صدور قدمیہ، اے حدیث بخاری شریف دی ہدایہ دے اندر مولوی نے خود لکھی ہے، اے حدیث لکھی ہے، اس دا اقرار کیتا ہے، اے حدیث بخاری چاہے سن لیجئے۔ میں ایک ایک حوالے دا پابندہ، رب کعبہ دی قسم، اللہ دا فضل ہے، میں 11 سال تک اس ہدایہ نو پڑھایا ہے، اس دی ایک ایک نس کو لو جاننا ہاں۔ میں نو پتہ ہے کہ ہدایہ نبی دی حدیثاں تے اعتراض دی کتاب دا نام ہے۔ حضرات توجہ کیجئے، اس دے اندر کیا لکھیا؟ وَاسْتَوَى قَائِمًا عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْ لَمْ يَقْعُدْ، سیدھا پاؤں کے بل کھڑا ہو جائے، بیٹھنا نہیں ہے۔ تے حدیث بھی خود بخاری شریف دی لے آندی، حدیث بھی خود بخاری شریف دی لے آندی۔ میں پہلے عرض کیتا ہے کہ اللہ نے سانو اہل حدیثاں نو بہانے کلو پاک بنایا ہے۔ کوئی اہل حدیث ایسا اہل حدیث نہیں جو نبی دی حدیث سنن تو بعد بہانے کر جائے۔ مولوی نے حدیث سنی، مولوی نے حدیث اپنی کتاب وچ لکھی، لکھن دے بعد بہانہ کیا کیتا ہے؟ ذرا دل تھام کے بیٹھو، کیسے شاگرد ہیں دن قیامت کے کیسے کہیں گے کہ اللہ ہمیں بھی پاس کر دے؟ حضرات بہانہ کیا کیا کہ نہیں، ہم استاد کے اس طریقے کو نہیں مانیں گے۔ استاد تو بیٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، ہم سیدھا کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہمارے استاد بوڑھے ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے، اس وجہ تے اساں استاد دا طریقہ تسلیم ہے۔ اے بڑھاپے دا بہانہ کیتے ہی تینوں حیا نہیں آیا کہ اللہ دا رسول کائنات دے کسے مسلمان دا عقیدہ ہے کہ اللہ دا رسول بڑھا ہو ونجے تے قابل عمل نہیں ہوندا؟ ہے کسے دا عقیدہ کہ اللہ دا رسول بوڑھا ہو گئی ہے؟ اللہ تے فرمائے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى،
او جند جیوی او میرا یارا تو جویں جویں بڑھا ہوندا وینا انجے انجے مینوں پیارا زیادہ لگدا وینا تیری ایک ایک ادانوں میں کائنات تے اپنی شریعت دا قانون بنایا ہے۔ ایک طرف زبان درازی کی جاتی ہے کہ حضرات رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے، اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تھا، اللہ کے نبی مکے میں کرتے تھے مدینے میں نہیں کرتے تھے۔ جب یہ جلسہ استراحت کی باری آئی مولوی نے کہہ دیا مالک ابن حویرث بڑھاپے کی حالت میں رسول اللہ کی زندگی میں بڑھاپے کی حالت میں ایمان لے آئے ہیں، 9 ہجری کو مسلمان ہوئے ہیں، اس نے نبی کو بڑھاپے کی حالت میں دیکھا ہے، نبی علیہ السلام نے بڑھاپے میں ہاتھ ٹیکے ہیں، جوانی میں نہیں تھے، چونکہ اس نے دیکھا بھی بڑھاپے میں ہے، اس لیے یہ بات کرتا ہے جاؤ کائنات کے بد نصیبوں جس صحابی نے بڑھاپے کے اندر میرے نبی کو جلسہ استراحت کرتے دیکھا ہے، 2 سجدوں کے بعد بیٹھ کر کھڑے ہوتے دیکھا ہے، وہی صحابی ہے، مالک ابن حویرث ہے، حدیث بخاری شریف کی ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی کو بڑھاپے کے اندر جہاں 2 سجدوں کے بعد بیٹھ کر کھڑے ہوتے دیکھا ہے، میں نے اسی بڑھاپے میں اپنے استاد کو رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ نبی صحابی بڑھاپا دا بہانہ کرنا کہ بڑھاپا ہو گیا اس واسطے چھوڑ دیتا، انہوں نے بیٹھ کے جدوں رفع یدین دی گل وہ منسوخ ہو گیا، وہی صحابی کہندا کھلو پاگلو میں جس نبی نو جلسہ استراحت بڑھاپے دیکھیا میں اسے نبی نو بڑھاپے جو رفع یدین کریندے ہیں بھی حدیث بخاری دی۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا کامیاب کون ہوگا؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون۔ اللہ پاک فرماندا سنو انما کان قول المومنین، مومنہ دا اے روش ہوندی ہے، اے قول ہوندا ہے، او کلمہ پڑھن والا جڑا چاہندا ہے جو میں جس اسلام دے نصاب وچ داخل ہویا ہے میں کامیاب ہو جاواں، او دی روش کیڑی ہوندی ہے یقولوا سمعنا واطعنا، اساں جڑا کچھ استاد کولوں سننا ہے اساں انہیں کر کے عمل وکھاونا ہے، سمعنا واطعنا۔ اللہ پاک فرماندا اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب لوگ نے۔ تے کچھ او بد نصیب بھی ہیں، سن میں قرآن پہ سنینا ہے جڑے کلمہ تے پڑھی کھڑے نے داخلہ لئی کھڑے نے، توجہ کرنا، کلمہ پڑھی کھڑے نے داخلہ لئی کھڑے نے تے روش تے طریقہ انہاں دا کیا ہے؟ اے نکمہ طالب علم ہوندا ہے جڑا داخلہ لے لے تے وقت نصاب بھی نہ پڑھے تے استاد دے طریقے تے عمل نہ کرے، یقیناً وقت فیل ہی ہونا ہوندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے ہیں کچھ ہو جائے نکمے طالب علمی ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ کچھ ایو جے بھی ہوندن
جڑے دن اساں اللہ نو ہی مننے آئے چھڑا تساں وہابیو نہیں منندے اساں رسول نو بھی مننے آئے اساں دی گل بھی مننے آئے سانو ہی لوگ آتے ہیں اوہ وہابیو اساں ہی اللہ تے او دے رسول نو مننے آئے او دیاں گلیں ہی مننے آئے اساں اللہ دے رسول دی اطاعت بھی کرنے آئے اللہ پاک فرماندا ہے تے جداں منن دی واری آوے وت بابیاں ول ویکھ تے کھلوندے نے اذا دو اللہ ورسولہ لیحکم بینہم اذا فریق منہم معرضون منن والے کون نہ سمینا واتانا سن دئی ہیں تے منندے بھی ہیں اے بھی کلمہ تے پڑھ دے کھڑے ہیں پر جدہ انہوں آکھے ونجے آؤ انہیں کرو جویں اللہ دے رسول استاد دا حکم آیا ہے استاد دی تعلیم تے چلو گے تے کامیاب ہو جاؤ گے جے استاد دی تعلیم تے نہ چلے تے تونوں مسلمان ہون دیاں ٹکٹاں نہیں ملنیاں کامیاب تساں نہیں ہونا ہے آؤ میں تینوں دساں کامیاب ہوندا ہے جڑا سن کے ول من لیندا ہے تے جڑا سن کے اگوں اپنیاں مرضیاں کرے او کامیاب نہیں ہوندا آ تینوں دساں حدیث بخاری شریف دی اج مولویاں درمیاں اختلافی مسئلے نے اے میاں فروعی مسئلے نے اے میاں انہیں فروعی جے مسئلے نے اے کوئی عقیدے دا مسئلہ نہیں نا جداں مہران لگ ونجے نے اللہ دی قسم مسئلے عقیدیاں تے بھی بد نصیب نبی دیاں نہیں منیندا ہے حلال تے حرام وچ بھی اللہ دے رسول دیاں نہیں منیندا ہے بہانے شروع کر دیندا ہے آؤ حدیث بخاری شریف دیئے حدیث مسلم شریف دیئے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرمانن سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح وہو بے مکہ اللہ دے پاک پیغمبر مکہ دے اندر تے عام الفتح فتح والے سال اللہ دے رسول نے فرمایا ہے میرے کنہ نے سنیا ہے ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتت والخنزیر والصنام میں اللہ دے رسول مرشد عام کلوں سنیا ہے کہ لوگوں شراب دی خرید و فروخت حرام ہے شراب دی خرید و فروخت حرام ہے خنزیر دا کاروبار بھی حرام ہے اے میاں مردار دا کاروبار بھی حرام ہے بتان دا کاروبار بھی حرام ہے اے استاد گل کیتی ہے حلال تے حرام دا مسئلہ پہ دسیندا ہے کہ میاں اسلامی نصاب دے اندر ہے شراب دا کاروبار کرنا حرام ہے اے دی کمائی حرام ہے اے دے پیسے حرام ہے اے اللہ دے رسول نے دسیا ہے ہن اگوں شگرد بہانے پیا کریندا ہے ادا اذا مر المسلم نصرانیا توجہ ہے اللہ دا رسول بخاری مسلم دی حدیث ہے کہ شراب دا ویچنا دیونا لونا ایک کاروبار مسلمان واسطے حرام ہے حرام ہے حرام ہے تے اگوں شگرد بہانہ پیا کریندا ہے ہدایہ شریف دے اندر لکھے ہوئے ہے اذا امر المسلم نصرانیا ببیع الخمر و بشرائها ففعل ذالک جاز عند ابی حنیفہ اے آخدہ بہانہ پہ کرندہ ہے کہ جے مسلمان کسے عیسائی نو نوکر چ رکھندہ ہے کاروبار مسلمان دا ہے پیسے مسلمان دینے اے لونا دیونا مسلمان دا ہے تے جے اس عیسائی نو نوکر چ رکھے ہے تے عیسائی اس مسلمان دا نوکر جا کے شراب خرید بھی کرندہ ہے شراب فروخت بھی کرندہ ہے تے پیسے مالک نو دیندہ کھڑا ہے کاروبار مالک دا ہے نوکر صرف تقسیم کرن والا ہے دیون تے لون والا نہ ہے ففعل ذالک یہ مسلمان ہے کسے عیسائی نو نوکر چ رکھ کے شراب دیاں دکاناں کھول لوے جاز عند ابی حنیفہ جائز
حرام کوئی نہیں ہے میں تیرے کلوں پوچھنا کلمہ پڑھن والے مسلمان نبی دے بولنا دے سامنے بہانہ نہیں کرندا ہوندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو من کے بھی کہندا نہ ہے این یقولو سمعنا واتانا سندا بھی ہے تے مندا بھی ہے نہ ہے تینوں بخاری شریف دی ایک اور حدیث سنا دیواں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بھی بخاری تے مسلم شریف دی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سمن القلب و مہر البغی و حلوان الکاہن اج رفع یدین تے اعتراض کرندہ ہے اے فروئی مسئلہ جی اچھی آمین تے اعتراض کرندہ ہے اے فروئی مسئلہ جی اے کوئی حرام تے حلال دا مسئلہ نہیں تینوں دساں جداں رب مت مار لے مت محمد الرسول اللہ دے منہ وچوں نکلے ہوئے بولنا تے حلال تے حرام دے اندر بھی بہانے تلاش کر دیندا حدیث رسول اللہ دی بخاری شریف دی حدیث اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ابی مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سمن القلب و مہر البغی و حلوان الکاہن اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے او مسلمانوں او کلمہ پڑھن والے آئے اسلام نصاب دے اندر اللہ نے شراب دی قیمت نو سمن القلب کتے دی خرید و فروخت کتے دی کمائی نو حرام قرار دیتا ہے کتے دے پیسے کتیاں دے کاروبار کتیاں نو ویچ کے جڑا پیسے لیندا ہے اے پلیت نہ حرام ہے نہ حق ہے اے دا کپڑا لے تمی پلیت اے دا کھانا کھاوے تمی پلیت اے دنیا مسجد چلائے تمی پلیت اے دی قربانی کرے تمی پلیتے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سمن القلب اللہ دے پاک پیغمبر نے کتے دے خرید و فروخت دے پیسے ہی حرام قرار دیتے نے تے اگلی گل سننا و مہر البغی تے جیڑی بدکارا طائفہ اے میاں کوٹھیں تے بہ کے اے اپنی عزت نلام پہ کر دی ہوں دیئے اپنی عزت دے سودے پہ کریں دیئے اپنی عزت دے سودے کر کے اپنی جسم فروشی کر کے اے جڑے پیسے لیندی پئی اللہ دے نبی فرمایا ہے جویں کتے دی کمائی پلیتے انیس باغیہ جڑی عزت فروش کر کے اے چند ٹکیاں دی خاطر رات دیوں اپنے میاں مکا کے پیسے کسے کلوں کریں دی پئی اے حرام ہے نجائز پلیتے اے دا بھی کوئی صدقہ نہیں خیرات نہیں اے دے کپڑے خرید کرے تاویں پلیتے اے دا کھانا کھاوے تاویں پلیتے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ تے او کاہن جڑے ٹیوے لیندے نے ہتھاں دیاں لکیراں بیتے ویدے نے جڑے آتے ہیں میں تینوں ٹیوا لاواں میں تینوں دساں تیرے نال انجو جائے گا اے دیاں مٹھائیاں تے شیرینیاں والے پیسے ہی حرام ہیں اے بھی جائز کوئی نہیں ہے نا آؤ سنو اللہ دی قسم ہے اے داغ اللہ تیرا شکر ہے اہل حدیث دے متھے تے نہیں آیا اہل حدیث بہانے کرن والا نہیں مولوی نے کیا لکھیا ہے انما اخذت حسانیت بے عقد الاجارت ان کان سبب حرام فہو حلال نندہ بھی حنیفہ امام ابو حنیفہ جنے فرمانے نے کہ جڑی زانیہ ہے بدکارہ ہے طائفہ ہے جڑی عصمت فروش ہے اپنی عزتیاں لیرہ لیرہ کر کے پیسے لے کے آئیے امام ابو حنیفہ فرمانے نے جائز ہے اللہ دا رسول فرماندہ پلیتے حرام ہے مولوی بہانے کر کے جہد پہ کرندہ ہے اللہ پاک فرماندہ نے کوئی نہ کامیابیاں کدوں ملنی نہیں من یطع اللہ و رسولہ و یخش اللہ و یتقی فاولئک هم الفائزون
کامیابیاں میرے بھائیوں بہانے نال نہیں ملدیاں ایک کلمہ پڑھن نال مسلمان نہیں ہوندا کلمہ پڑھن نال اسلام وچ داخل ہو ویندی مسلمان تدوں بننا ہے جداں اللہ دے رسول استاد دی بھی مننے تے وت نصاب قرآن دے مطابق کی زندگی گزارے اگر قرآن دے مطابق نہیں تے اللہ دی قسم کامیاب نہیں ہوندا ہے میں تے حیران ہاں مدرسے وچ کنز الدقائق پڑھائی جاندی مدرسے دے اندر ایک درس نظامی دی کتاب ہے جس دے اندر لکھے لو استاجر رجل امراتن لیزنی بہا فزنا بہا فلا حد اندہ بھی انیفا ایک بندے نے دو عورتوں لے گھر دے اندر کرائے تے آندہ ہے نوکر تے غلام بنا کے آندہ ہے تنخواہ تے لے کے آندہ ہے ایک عورت نو آدھا ہے تو ساڑے گھر دے کم کرنے نے گھر دے کم کرنے نے ایک گھر دے کم دے آگ کے تائے کر کے لائے آندہ ہے جے گھر دے کم کرنے اتنے پیسے مل سنے اس عورت نال جے بندہ زنا چا کرندہ ہے انہوں حد لگے گی اس زنا کیتا ہے تے سنو دوئی عورت اس نے آندی ہے لو استاجر رجل امراتن لیزنی بہا فزنا بہا فلا حد اندہ بھی انیفا ایک عورت نو آندہ ہے میں تینوں اتنے ہزار مہینے دیاں گا اتنے ہزار تے تیرا مہینہ تنخواہ پہ بنینا ہے تہیں بھانڈے نہیں مانجنے تہیں بوکرہ نہیں دیونیاں تہیں کاروبار نہیں کرنا تہیں ساڑے گھر دے بسترے نہیں بناونے تو گھر دے برتن صاف نہیں کرنے واشنگ مشین نہیں چلاونی تے کس واسطے میں نوٹ پہ رکھنا ہے لے یزنے یا بے یار کہ میں تیرے نال برا کم کرنا گا میں تینوں توائفات اپنی برائی واسطے رکھ دا پیاں میں تیرے نال برائی کروں گا زنا کروں گا اتنے پیسے دیاں گا یہ اتائے کر لیندہ اس بی بی نال فزنا بہا و تو دے نال بدکاریاں کرندہ ہے فلا حدہ اس تے کوئی حد نہیں ہے اور میں تینوں اللہ دا واسطہ دینا ہے کہ ایک کلمہ پڑھے تے کیویں رب دے کاغذیں جو مسلمان بن سکتے آدھن جی یہ صرف انہیں فروئی اختلافات ہیں معمولی اختلاف ہے یہ معمولی اختلاف ہے اے اللہ تیرا شکر ہے میں اتنے بھرے مجمع چاہدہ پہ ہاں آج بھی پاکستان دے کسے کوٹھے تے عزت فروش اہل حدیث نہیں ملے گی ملے گی تو ملے گی جس نو مولوی نے آکھا تیری کمائی حلال ہے تیری کمائی حلال ہے میرے بھائیو آؤ میں نو تے ٹائم ملے آئی 1:45 دا تے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اللہ رب العزت سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے یاد رکھ لو نکتہ کلمہ پڑھن نال مسلمان نہیں ہوندہ کلمہ پڑھن نال اسلام وچ داخل ہوندہ ہے مسلمان تدوں ہوئے گا جدوں اسلامی نصاب پڑھے گا استاد دے مطابق سمجھ کے استاد دے 10 طریقے دے مطابق عمل کرے گا امتحان ہوئے گا اگر اس دا زندگی دے اندر اس نے انہیں کیتا جی میں استاد نے سکھایا ہے تے کامیاب ہو جائے گا اللہ دی قسمیں دن قیامت دے پتہ چلے گا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ جلے نتیجہ نکلنا ہوئے گا استاد سامنے ہوئے گا میدان معاشر ہوئے گا آج پیپر لایا جان گے لاؤ اس مولوی دا پیپر استاد سامنے ہے وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ رب دا قرآن ہے استاد دے سامنے آج پیپر کھولے جان گے وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ گواہ بھی آنگے استاد دے نال گواہ بھی آنگے آکھن گے اللہ اساں گواہی دینے ہیں استاد نے سوال دا جواب نہیں دیتا جڑا جواب مولوی لے کے آیا ہے میں تینوں رب دا واسطہ دینا استاد کھڑا ہوئے گا کہے گا اللہ میں نماز این کر کے انہوں پڑھا کے آیا وکھا کے آیا دس کے آیا اے گواہ کھڑے عبادہ بن سامت جڑا آکھ دے کہ میں آکھ کے آیا فاتح
فاتحہ بغیر نماز نہیں. اے حضرت عبداللہ ابن عمر گواہ کھڑا ہے جڑا آخدہ رفع یدین نبی نے ساری زندگی کیتا ہے. اللہ ایک گواہ کھڑا ہے جلسہ استراحت دا مالک ابن حویرث. اللہ ایک گواہ کھلوتا ہے حضرت وائل ابن حجر. اللہ ایک گواہ کھڑا ہے ابو حمید سعدی کہ میں آخری اتحیات تورک کر کے آیا. حضرات میں تینوں رب دا واسطہ دینا جدوں گواہ بھی ہونگے استاد بھی ہوئے گا. کامیاب وہ ہوئے گا جس دا زندگی دا پیپر اپنے استاد دے مطابق حل ہوئے گا. جس دا پیپر استاد دے مطابق حل نہیں ہوئے گا دن قیامت دے اس نو نتیجے وچ کدی کامیاب قرار نہیں دیتا جائے گا. اس واسطے اہل حدیث دی دعوت ہے کہ زندگی دے اندر اگر اپنے آپ نو اللہ دی بارگاہ وچ مسلمان ثابت کرنا چاہنا ہے تے پھر انہیں کر جویں استاد نے زندگی وچ کر کے وکھایا ہے. اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب